الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہ بارک علی محمد. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو موضوع وہ فضائل درود پاک پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کی چند جھلکیاں بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کروں گا. تمہیدی کلمات پھول تو سارے ہی خوبصورت ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے. موتی تو سارے کام کے ہیں، مگر یاقوت اور زمرد کی بات ہی کچھ اور ہے. راتیں تو ساری ہی عبادت کی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی عبادت کی انعامات، ثمرات، برکات
انوارات ثواب ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی عبادت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے اچھے ہیں، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے اللہ کے بسائے ہوئے، بنائے ہوئے، سجائے ہوئے، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آسمانی کتابیں ساری کی ساری قابل احترام، مگر قرآن پاک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مساجد ساری کی ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، مگر مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرشتے سارے کے سارے مقربین، مگر جبرائیل آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ سارے کے سارے ہدایت کے تارے، مگر ابو بکر آپ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام نبی، تمام رسل قابل احترام، واجب الاحترام، مگر محمد الرسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، تمام انبیاء معصوم اور پاک ہوتے ہیں، تمام انبیاء، تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسل علم و حکمت کے پیکر، تمام انبیاء حسن و جمال کے پیکر، تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام رسل، تمام نبی، اللہ ان کو حسین و جمیل اور حسن و جمال کا پیکر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ تمام کو حسن و جمال کا پیکر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء اشرف، اطیب، اکمل، اعلیٰ، بالا، معصوم، پاک، نمائندے، علم والے، حکمت والے، تدبر والے، حسن والے، جمال والے، کمال والے، حیا عفت کے پیکر، استقامت کے پہاڑ ہوا کرتے ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر حسین و جمیل اور اپنے نورانی چہرے کے انوارات سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور خدا کی قسم دل کو سرور ملتا تھا۔ تمام انبیاء کا حسن و جمال، تمام انبیاء کی خوبیاں اگر جمع کی جائیں تو بی بی آمنہ کے چاند محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن و جمال تمام انبیاء کے حسن و جمال سے زیادہ احسن اور اکمل ہے۔ سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ لاج تھا،
صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، میرے مصطفیٰ آگے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ آپ سلطنت حسن کے بادشاہ ہیں، اے میرے پیارے آقا و مولا، اے طبیب کائنات، آپ سلطنت حسن کے بادشاہ ہیں اور حسن و جمال میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر نبی حسین و جمیل، ہر نبی حسن و جمال کا پیکر، ہر نبی عبادت، ریاضت، عظمیت، امامت، دیانت، شرافت، طہارت، استقامت کا پہاڑ، ہر نبی نبوت کے اعلی منصب پر فائز، لیکن ہر نبی اپنے زمانے کے لیے، کوئی نبی اپنی قوم کے لیے، کوئی نبی اپنے قبیلے کے لیے، کوئی نبی اپنے خاندان کے لیے، لیکن میرا اور آپ کا نبی، فرش و عرش کا نبی، آسمانوں کا نبی، چاند کا نبی، کائنات کا نبی، امام الانبیاء، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، صرف زمانے کے لیے نہیں، خدا کی قسم اللہ نے ہمارے نبی کو تمام زمانوں کا نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ فرش کے نبی، آپ عرش کے نبی، آپ آسمانوں کے نبی، آپ لوح کے نبی، آپ قلم کے نبی، آپ سورج کے نبی، آپ چاند کے نبی، آپ ستاروں کے نبی، آپ ہوا کے نبی، آپ فضا کے نبی، آپ خلا کے نبی، آپ پہاڑوں کے نبی، آپ دریاؤں کے نبی، آپ سمندروں کے نبی، آپ درختوں کے نبی، آپ جنات کے نبی، آپ انسانوں کے نبی، آپ نبیوں کے نبی، آپ مشرق کے نبی، آپ مغرب کے نبی، آپ شمال کے نبی، آپ جنوب کے نبی۔ نبی کی ایک شان وہ ہے جسے ہر دور میں سب سے اعلیٰ طبقہ، سب سے بالا طبقہ، سب سے پاک جماعت انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے اصحاب کے سامنے، میرے نبی کی ایک شان وہ ہے جسے تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں بیان کرتے ہیں۔ نبی کی ایک شان وہ ہے جسے آسمانی کتابیں چڑھتے سورج سے زیادہ روشن اور رات کے اندر تورات، زبور، انجیل، قرآن کے اندر، اس صفات کے اندر اللہ کے نبی کی شان کی وضع موجود ہے۔ نبی کی ایک شان وہ ہے جسے صحابہ بیان کرتے رہے، نبی کی ایک شان وہ ہے جسے اہل بیت بیان کرتے رہے، نبی کی ایک شان وہ ہے جسے صحابہ بیان کرتے رہے، نبی کی ایک شان وہ ہے جسے ابو بکر بیان کرتے رہے، حضرت عمر بیان کرتے رہے، حضرت عثمان بیان کرتے رہے، حضرت قرار بیان کرتے رہے۔ نبی کی ایک شان وہ ہے جسے تابعین بیان کرتے رہے، تبع تابعین بیان کرتے رہے۔ نبی کی ایک شان وہ ہے جسے محدثین بیان کرتے رہے، نبی کی ایک شان وہ ہے جسے مفسرین بیان کرتے رہے، نبی کی ایک شان وہ ہے جسے اصفیاء بیان کرتے رہے۔ نبی کی ایک شان وہ ہے جسے تبع تابعین بیان کرتے رہے، علماء بیان کر رہے ہیں، صلحاء بیان کر رہے ہیں، اولیاء بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی کی ایک شان وہ ہے جسے خود رب کریم اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یوں کہوں تو حقیقت سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہوگی، اجتماع فرشتوں کا، زبان میرے خدا کی، شان میرے مصطفیٰ کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مفسرین کرام کی تفاسیر سے، ان کے مقدس تفاسیر کے مقدس اوراق سے اب ہم نکال کر دیکھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ مفسرین اس آیت کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی فصاحت و بلاغت، جامعیت کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المانی میں اللہ کے درود کے معنی، مفہوم، مطلب، معنی یوں لکھتے ہیں، اللہ کا صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات، رب السماوات والارض، ساری کائنات کا رب، لیس کمثلہ شیء، جس جیسی ذات کوئی نہیں، جس جیسی صفات کسی کی نہیں، وہ ذات لیس کمثلہ شیء، اپنی صفات میں لیس کمثلہ شیء، اپنی صفات میں لیس کمثلہ شیء، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں میرے رب کا مثل کوئی نہیں۔ وہ رب فرشتوں کی موجودگی میں رسول پاک کی تعریف اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، یہ معنی ہے صلاۃ کا۔ فرشتوں کی موجودگی میں، فرشتوں کی موجودگی میں رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت، رفعت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا درود۔ مزید امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو عالیہ سے نقل کیا ہے، امام بخاری نے ابو عالیہ جو مفسر اعظم ہیں، عظیم مفسر گزرے ہیں، ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے درود کا مطلب اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں روح المانی کے اندر، دنیا میں یوں نقل کیا کہ اس دنیا میں اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، صلاۃ کا مطلب ابو عالیہ کی زبانی، کل کوئی بندہ مجھے چیلنج نہیں کر سکتا، میں کہوں گا آپ مجھے کیا پوچھتے ہیں، آپ اٹھائیں تفسیر، ابو عالیہ کی تفسیر پہ دیکھیں، لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک عظمت رسول یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ آپ کے دین کو اللہ نے تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اور آخری عجیب بات، تین دنیا کی، تین آخرت کی، آخری عجیب بات، اور جو آخری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے طبقے ہیں، جتنے محکمے ہیں، جتنے بڑے آپ کو سمجھتے ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، ڈائریکٹر، جتنے ڈاکٹر ہیں، اگر اس نقطے پہ آ جائیں، خدا کی قسم دنیا کے قدموں کو چومے۔ آخری بات فرمایا کہ اللہ نے آپ کی سیرت کو شریعت بنا کر قیامت تک باقی رکھا ہے۔ آپ کی شریعت، آپ کی سیرت، اللہ نے شریعت اس کو بولا ہے اور بتایا ہے۔ اور آخرت میں یہ ہے، ابو عالیہ فرماتے آخرت میں یہ ہے کہ آپ کے سر پر شفاعت کا تاج سجایا جائے گا اور آپ کی فضیلت،
اولین و آخرین کے سامنے مقام محمود کی صورت میں ظاہر کی جائے گی، اور قیامت کے روز تمام انبیاء سے پہلے آپ کو حاضر کیا جائے گا۔ نمبر 3، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں اللہ کے صلاح کا مطلب۔ پہلے حوالہ علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ کا، دوسرا امام بخاری نے خود حوالہ دیا ابو عالیہ کا۔ نمبر 3، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اس دور کے نہیں پہلے زمانے، وہ ان سے پوچھتے ہیں حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اجتماع فرشتوں کا، زبان خدا کی، شان مصطفیٰ کی، یہ اللہ کا صلاح ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔ مجموعہ معصوم طبقے کا، انبیاء ایسی مقدس ہستیاں ہیں کہ رب ان کی تعریف فرشتوں میں، اجتماع فرشتوں کا، زبان خدا کی، شان مصطفیٰ کی، یہ اللہ کا درود ہے۔ اس سے پتہ یہ لگا اللہ جب صلوات بھیجتے ہیں، درود کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں، علی النبی اپنے نبی پر۔ تو درود کا مطلب یہ ہوا جب اللہ کی طرف منسوخ ہوگا تو اللہ رحمت بھیج رہے ہیں اپنے نبی پر صبح شام ہر وقت، فرشتوں کی طرف منسوخ ہوگا تو دعا اور استغفار مراد لیا جائے گا۔ آگے مومنوں کو 2 حکم ہیں، درود بھیجنے کا اور سلام بھیجنے کا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا، بتلا دیا، یعنی نماز والا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذیشان مبارک ہوا، آپ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ عرض کی اللہ کے پاک محبوب سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پڑھنے والے پر نازل فرماتے ہیں، 10 درجات اس بلند کرتے ہیں، 10 اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ
روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ کامل ایماندار اللہ کے ہاں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے مومنین مقربین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور فردا ایک فرشتے کی اللہ نے یہ ڈپٹی لگائی ہوئی ہے جس کا یہ کام ہے، جب کوئی بندہ درود پاک پڑھنا شروع ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب تک یہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس فرشتے کو اور کوئی کام نہیں، اس کی یہی ذمہ داری ہے، اس کی یہی ڈپٹی اللہ نے لگائی ہے، اس میں یہ اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ جب تک یہ درود پاک پڑھتا رہے گا تیری یہ ڈپٹی ہے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، یعنی یہ پڑھتا رہے گا فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے سارے کام سدھر جاتے ہیں، اس کے دنیا آخرت کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اسے حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، اسے حوض کوثر نصیب ہوگا، اس کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ جہنم سے محفوظ فرما لیں گے، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ موت سے پہلے وہ گھر دیکھے گا جو اس کے لیے اللہ نے تیار کرا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائے۔